اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اچھا، آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، عوام بھی، علماء کے علاوہ عوام بھی، غیر عالم بھی دین کا کام کرتے ہیں، اور علماء کی نگرانی میں کرنا بھی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا ایک بہت اچھا کام ہے، اس کے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے بعض مرتبہ فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اور ایسا نقصان کے علمان ولفیظ۔ ہماری مسجد میں ایک علاقے سے جماعت آئی ہوئی تھی، اور اس جماعت کے اندر جو شخص تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طریقے کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ دین کے فضائل اور گشت کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بات کرتے کرتے ایک بات یہ کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو 30-40 دنوں کے لیے گئے تھے، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی۔ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، پیچھے قوم واقعی گمراہ ہو گئی، لیکن ایک جملے کا انہوں نے اضافہ کیا، اور وہ جملہ مجھے بڑا سخت لگا، اور اللہ حفاظت فرمائے، بڑی باتیں تو بڑے علماء کریں گے، میں تو نہیں کچھ کہتا، لیکن جو جملے میں نے سنے اس کو سن کر جو ہے نا بہت زیادہ عجیب سا محسوس ہوا، اور میں نے ان کو وہیں ٹوک دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے 30-40 دنوں کے لیے دعوت کا کام چھوڑا تھا، قوم گمراہ ہو گئی۔ اگر ہم دعوت کا کام زندگی بھر چھوڑیں گے، کتنے وقت کے لیے چھوڑیں گے؟ جب پیغمبر دعوت کا کام 30-40 دنوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو اس کے اتنے برے نتائج مل سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گمراہ ہو جائیں، تو پھر اگر ہم جیسے لوگ بھی چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علمان والحفیظ، میں نے ان کا کندھا پکڑ لیا، میں نے کیا بول رہے ہو؟ بلکہ میں نے یہ الفاظ استعمال کرے، میں نے آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہاں سے اس طریقے کی باتیں لے کر کے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں سے یوں سنا۔ میں نے کہا یہ کوئی سند کی چیز ہے؟ یہ کوئی دلیل ہوئی کہ میں نے فلاں سے یوں سنا ہے؟ اس طریقے کی باتیں بیان کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو کہ ہماری بات کہاں جا کر کتنا خطرناک اس بات کا جو ہے نتیجہ ہو سکتا ہے، اس کا کتنا وزن ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کتنے برے ہو سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ ان کو اکیلے میں ٹوک دیتے، آپ نے سب کے سامنے پکڑ لیا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے بھی دیکھو، جو بات انہوں نے لوگوں کے سامنے کہی ہے، اگر میں ان کی اصلاح یا جو بھی ہے، اصلاح کا لفظ تو خیر بڑا ہے، میں اگر ان کو اکیلے میں جا کے ٹوکتا تو ان کی اپنی خود کی اصلاح ہوتی، ان کو خود کو اکیلے کو سمجھ میں آتا، لیکن جتنے لوگوں کے 20 لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرتے، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو لے کر چلے جاتے، آگے وہ لوگ بھی بیان کرتے، اور یہ بات پھیلتی چلی جاتی۔ تو جب انہوں نے یہ بات غلط بیانی ہے، لوگوں کے سامنے کری ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، لوگوں کے سامنے اس بات کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، وہ جو واقعہ ہے نا، وہ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ بھئی بات کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں آیت نمبر 142 میں اس کا ذکر ہے، باقاعدہ پوری تفصیل موجود ہے۔ جب فرعون کے غم سے نجات ملی ہے تو قوم نے خود اس بات کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی شریعت، کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل کروائیے تاکہ ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ ہی کے حکم سے گئے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 30 دن کے لیے بلایا تھا، 30 دن کا روزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے بعد افطار فرما لیا، مسواک فرما لی۔ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اور 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، 40 پورے ہو گئے۔ پیچھے قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی، 1 مہینے کا وعدہ تھا، اور 10 دن کا اضافہ قوم کو پتہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے آزمائش تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی قوم کے لیے۔ پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، قوم ساری کی ساری بھی گمراہ نہیں ہوئی، کچھ ایمان پر رہے، کچھ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ گمراہ ہو گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو ہے اس بات کی تلقین فرما دی، بتا دیا کہ آپ کی قوم نے پیچھے یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام غم میں بھی تھے، غصے میں بھی تھے، اسی حالت میں آئے۔ اور یہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو 30-40 دنوں کے لیے گئے تھے، واقعی گئے تھے، کس کا حکم تھا؟ کس کے کہنے پر گئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر گئے تھے۔ یہ امر تشریعی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ کرتے، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر جائیں یا کوئی نبی کر جائے۔ اگر کرتے تو امر تشریعی کے خلاف ہوتا۔ تو ان 30-40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام دعوت کے مکلف نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اس اعتکاف کے مکلف تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی اسی چیز کا تھا۔ اور پھر دوسری بات، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مشیت تھی، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر چلے گئے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے عرش تک جو گئے ہیں، اور اس عرصے میں پیچھے
اللہ حفاظت فرمائے کوئی شخص جو ہے وہ دین سے خارج ہو جائے، باہر چلا جائے، تو کیا کوئی شخص اتنے بڑے حوصلے کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ دے کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پر چلے گئے تھے اور اتنی دیر تک دعوت کا کام نہیں ہوا اور پیچھے کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے؟ معاذ اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے اس بات کو؟ آج تک تو کسی نے کہی نہیں اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں وہ معراج وہ والی نہیں جو اللہ کے رسول کو ہوئی تھی، وہ ان کے درجے کی، ان کا جو معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ہو سکتی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ایک نقطہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں نا تو پیچھے اپنے نائب، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، اور دعوت کا کام جو ہے وہ اپنے نائب سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں میں اپنے نائبین کو بھیجا، صحابہ کرام کو، کتنے صحابہ کرام گئے، اللہ کے رسول خود تو بنفس نفسی تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو ہی بھیجا۔ تو یہ بات بڑے حوصلے والی بات ہے۔ آج کل کے دور میں میں نے اس لیے کہا، حالانکہ میرا یہ مزاج نہیں، میں کہتا نہیں ان باتوں کو، لیکن کہنی اس لیے پڑ گئی کہ بہت سارے لوگ چلتے پھرتے عام طور پر اس طریقے کی باتیں زبان سے نکال رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ بات کتنی بڑی، اس کا اثر کتنا خطرناک ہے۔ علماء نے باقاعدہ ان باتوں کا نوٹس لیا ہے، باقاعدہ ان چیزوں کو کہا ہے کہ 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے بات کیا کریں، اپنی طرف سے ایران اور ترنگی نہ بکا کریں، بجائے فائدے کے نقصان کریں گے آپ، اور ہو رہا ہے۔ جتنا دعوت و تبلیغ کے کام سے فائدہ ہو رہا ہے، ان باتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہو رہا ہے، اور علماء ان کو نوٹس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں علماء کی نگرانی میں، علماء کی دیکھ ریکھ میں، اور جو ہمارے علماء نے اصول دعوت و تبلیغ کے متعین کیے ہیں، ان اصولوں کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا، میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان سے بھی کوئی بات ایسی نکلی ہو، حالانکہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، مقصد جو ہے وہ صحیح بات کی طرف آنا ہے، غلط باتوں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ السلام علیکم۔